انسان پھر چاہے جیسی بھی زندگی گزارے، انسان پھر جیسی بھی زندگی گزارے، پھر میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا، اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کے سامنے ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ قرآن میں سے کچھ پڑھ رہا ہو، یہ کیسا بھی کام کر رہا ہو، کسی بھی کام میں مبتلا ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم یہ سوچیں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہو، مصروف سے مراد کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ نیک کرو یا برا کرو، آپ جیسے بھی کرو، کہ اللہ سامنے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپا ہوا، کوئی نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ رب العزت سب کو دیکھ رہا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ میں جب نیک کام کر دوں تبھی اللہ دیکھتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ غلط پہ بھی دیکھتا ہے، برے پہ بھی دیکھتا ہے، اللہ جائز پہ بھی دیکھتا ہے اور ناجائز پہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ بندے کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا، آپ اس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیے، آپ اس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ کا رب جب بھی آپ کو دیکھتا ہے، اور اس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر، اپنے اللہ کے حکموں کو اپنے سامنے رکھ کر، اپنے اللہ کی باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگیاں گزارو، اس مقصد کو سمجھو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمیں دیکھتا ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں یا اللہ کی شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے کوئی نہیں چھپا ہوا ہے، تو ہم اس بات سے کیسے انجان ہیں کہ ہمیں اللہ نہیں دیکھتا، اور ہم اللہ کے حکم ادا نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو اطمینان سے رکھیں، اپنے آپ کو سکون میں فیل کریں، اپنی زندگی میں راحت فیل کریں اللہ کے حکموں کو توڑ کر۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ایک مالک کے پاس ایک خادم ہو، یعنی اس کا نوکر ہو، اور وہ اس کو مالک مانتا ہے، نوکر، ظاہر سی بات ہے جب نوکر ہے تو مالک مانتا ہے۔ اگر مالک اس سے کوئی حکم کرے اور وہ اس کی بات نہ مانے تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ بتاؤ کیا کرے گا؟ اسے کام سے نکالے گا یا اس کے ساتھ مار پیٹ کرے گا، ہے نا؟ کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آئے گا جو اس کو مناسب نہیں ہوئے گا خادم کو، مالک کی طرف سے، کیونکہ مالک کو بھی اس نے ناراض کیا ہے، اور مالک پھر اس کے ساتھ کیا کرے گا ہم سب کو پتہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا اللہ ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، جلانے والا ہے، ہر چیز میں ہمیں دیکھنے والا ہے، بھالنے والا ہے، ہر چیز سے ہمارے سے واقف ہے۔ اور ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ کے ہم محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جسے ہمیں حساب کتاب ہی نہیں دینا ہے۔ اللہ دن میں 5 مرتبہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، 5 مرتبہ۔ کتنے اس کے حکموں کو مانتے ہیں، کتنے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، سوچو تو صحیح۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ کیسی محبتیں ہیں یہ، کیسا پیار ہے جو اپنے اللہ کے حکم کو توڑ دے، جو اپنے اللہ کے حکم کو جھٹلا دے، جو اللہ کی باتوں کو نہ مانے؟ یہ کیسا پیار ہے، کیسی وفا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اپنے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے بھائی، اپنے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے تو اپنے اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کچھ وقت تو چھوڑ اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے پاس آ، اس کے گھر میں آ کر بیٹھ، اللہ سے باتیں کر، اس سے اظہار کر اپنی محبت کا، اس کا آگے سجدے کر، اس کے حکم پورے کر، اور اس کو دکھا کہ اے میرے رب، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو نے ہی تو مجھے بنایا ہے، میں تیرا ہی غلام ہوں، تیرا ہی نوکر ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں میرے رب،
میں اظہار کرنا آیا ہوں کہ دیکھ میں کیسے تیرے حکموں کو پورا کرتا ہوں۔ اس کو اگر بتاؤ، دکھاؤ، اپنی ہمدردی جتاؤ۔ ہاں وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتے، وہ دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس پر فیصلے نہیں ہوئیں گے کہ تمہاری نیت تھی کہ پھر نیک کام کروں گا، پھر نیک کام کروں گا، پھر نمازیں پڑھوں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں۔ نیتوں پہ فیصلے تو ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی نیت درست بھی تو ہو۔ اب میں نیت کروں کہ مجھے فلاں کام کرنا، میں اس کی تیاری نہ کروں تو فلاں کام کی نیت کیسی ہوئی؟ بتاؤ تو صحیح۔ مثال کے طور پہ میں یوں کہوں کہ مجھے 2 دن بعد فلاں کی شادی میں جانا ہے۔ مثال سمجھو، مثال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں یوں کہوں، میں نیت کر رہا ہوں دل میں کہ مجھے 2 دن بعد فلاں کی شادی میں جانا ہے۔ چلو اب 2 دن بعد ہی شادی ہے، اب وقت جو گزر رہا ہے میں اس میں کوئی تیاری نہ کروں، نہ میں نے کپڑے سلوائے، نہ میں نے کپڑے دھلوائے، نہ میں نے جوتے چپل لگا رکھے، نہ میں نے شادی کی تیاریاں کری، اور 1 دن گزر گیا، دوسرا دن نکلنے کو ہے، میں نے کوئی تیاری نہیں کری، تو وہ بندہ کیسے فیل کرے گا کہ ان نے نیت ہی کر رکھی ہے؟ حالانکہ میں نے نیت کر رکھی ہے، میں نے سوچ رکھی کہ میں جاؤں گا، کسی بھی حال میں جاؤں گا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ بتاؤ، تیاری نہیں کی، اور پھر ایسا ہوا شادی کا وقت بھی قریب آ گیا، کوئی تیاری نہیں، ایسا ہوا شادی بھی ہو گئی تب بھی نہیں گیا۔ یہ کیسی نیت تھی؟ نیت مانی گئی، پھر بتاؤ وہ بندہ مانے گا؟ پھر بندے نے اگلی بار نیت کری، پھر اس کے ساتھ کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسے اظہار ہے؟ میں نیت کرتا ہوں کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، چلو دھیرے دھیرے اسی، لیکن میں اپنے اللہ کی طرف آؤں گا، اپنے اللہ سے دل لگاؤں گا، اپنے اللہ سے تعلق بناؤں گا، اپنے اللہ سے محبت جتاؤں گا، میں کروں گا دھیرے دھیرے، لیکن دھیرے دھیرے میرے بھائی 5 وقت میں ایک ٹائم تو ایک ٹائم تو گھر سے یہ کہہ کر نکل کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ٹائم دن کے 24 گھنٹوں میں کوئی سے گھنٹوں میں ایسا تو کر کہ میں نے اپنی ٹوپی سنبھال کر رکھ لی ہے کہ اب میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میں اپنے کپڑے پاک صاف کر کر رکھوں کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میں اپنے دل کو مطمئن کر کر رکھوں، میں اپنے دل کو یہ سمجھاؤں کہ اے دل تو مان یا نہ مان، تجھے اب اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہی ہے، تجھے اپنے اللہ کے حکم پورے کرنے ہی ہے، تو مان یا نہ مان، تجھے گوارا ہو یا نہ ہو، میں اب اللہ کے حکم پر چلوں گا، اللہ کے حکم پورے کروں گا، اور اللہ کے حکم پر زندگی گزاروں گا۔ دکھاؤ تو صحیح، نیت کر لینا، بس یوں ہی نیت کو کر لینا میرے بھائی، یہ ایک ایسی گمراہی میں ڈال سکتا ہے، یہ بھی شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، سمجھتے ہو؟ یہ بھی شیطان کی تیروں میں سے ایک خوبصورت تیر ہے۔ وہ یوں نہیں کہے گا کہ نماز مت پڑھ، اللہ کو مت جھٹلا، اللہ کا شکر ادا مت کر، یوں نہیں کہے گا، ہاں یوں نہیں کہے گا، وسوسے ڈالے گا کہ کوئی بات نہیں ہے، اب ظہر سے پڑھ لیا، فجر چھوٹ گئی تو کیا وہ ظہر سے پڑھ لیا، ارے ظہر کا تھوڑا ارجنٹ کام ہے، کیا ہوا، اب تو پابندی کرے گا ہی، اب تو پابندی ہی کرے گا، چلو عصر سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ارے یار چلو اب نیت تو کر ہی لی ہے، مغرب سے ایک ٹائم کی بھی نہیں چھوٹے گی، اب مغرب ہوئی، عشاء کا وقت آیا، ارے اب تھوڑی سی تھکاوٹ سی ہو گئی ہے، اب سچے دل سے نیت کرتا ہوں نہا دھو کے ایک دن نیا نکلے گا، اور نئے دن سے نئی شروعات کروں گا کہ ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب 4-5 ٹائم کی ایسی چھوٹ گئی، اور جب دن نکلا نیند کے غلبے میں، دن نکلا، اپنے ان شرمندگیوں کو دیکھے گا کہ میں نے اتنی دفعہ نمازیں چھوڑ دی ہیں، اتنے وہ کر دیں، خود کو ذلیل ہوگا کہ یار چلو پھر کریں گے اب پابندی، پھر کریں گے پابندی۔ پھر شیطان ایسے خوبصورت تیر چلاتا ہے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نیک بنتے بنتے، نیک نیت کرتے کرتے گناہوں میں کب مبتلا ہو گئے۔ ہاں، ایک نماز کا چھوڑنا پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ بتاؤ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد کیا ہے؟ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کے قریب نہیں آتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز ہر انسان پہ فرض ہے، نماز ہی نہیں اور بھی حقوق ہیں، اور بھی اللہ کے حقوق ہیں، ان کو پہچانو۔ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کے دلوں کو مت دکھاؤ، کسی کے دلوں کو مت توڑو، کسی کو ناجائز مت ستاؤ، کسی کا مال نہ حق مت چھینو، کسی پر نہ حق ظلم مت کرو۔ یہ اللہ کے حکم ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہ توڑو، اللہ کے حکموں کے خلاف نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ، زناحوں میں مت پڑو، ایسے غلیظ ایسے غلط کام نہ کرو کہ وہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دیں، ایسے کام نہ کرو کہ تمہیں جہنم میں روندا جائے۔ سمجھتے ہو؟
ہم سب کو چاہیے ان غلیظ چیزوں سے، ان گندی چیزوں سے، ان بری عادتوں سے، ان بری حرکتوں سے بچنا چاہیے، ان سب چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ میں جب کوئی نیک کام کر دو تو ہی اللہ دیکھتا، اللہ نے دیکھا ہوگا کتنی نیکی ملی ہوں گی، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ میں ایسے گناہ بھی کرتا ہوں جو بندہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، اور وہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندے تو ایمان سے نکل گیا ہے، ایسے کام کر دیتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کو پہچانو، اور اس بات کو سمجھو کہ ہم زندگی میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں زندگی کیسی بتانی چاہیے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے۔ سوچو تو اس بات کے بارے میں، فیل تو کرو یہ کہ میری زندگی جو ہے، میں مانتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے بنایا اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں، سارے بیٹھنا الحمدللہ کرتے ہیں نا، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کے حکم پر زندگی بتائیں گے تو کامیاب ہوئیں گے، اللہ کی باتوں کو مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ سے دل لگائیں گے تو کامیاب ہوں گے، نبی کی سنتوں سے محبت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم انہوں کو چھوڑیں گے تو کامیاب نہیں ہوئیں گے، دنیا میں مشغول ہوں گے تو کامیاب نہیں ہوئیں گے، دنیا کو اپنائیں گے تو کامیاب نہیں ہوئیں گے، دنیا کی طرف چلیں گے تو کامیاب نہیں ہوئیں گے۔ پھر چاہے کتنی دولت، کتنی دنیا، کتنی طاقت حاصل کر لو، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کی زندگی میں اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو کوئی بھی انسان وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا حکم ہونا زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، زندگیوں کے مقصد کو سمجھو کہ بندہ زندگی میں ایک نہ ایک کام ایسا کر دیتا ہے، بندہ اپنی لائف میں ایسے بھی کام کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز پر غور تو کرو کہ بندہ اپنی لائف میں ایسے بھی کام کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسے جملے کہہ دینا کہ جو شرک تک پہنچا دیں۔ بندہ ایسے کام کرتا ہے جن کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا، اور اللہ کی قسم اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ہم غور بھی نہیں کر سکتے۔ اب سوچو تو صحیح، جب بندہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، وہ زنا کرتا ہے۔ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے جو سامنے جو فرشتے ہوں گے، جو ملک الموت اس کو دیکھ رہی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ اس کو بتاؤ اللہ کس سے غافل ہے؟ کیا یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے؟ بتاؤ، اللہ کے فرشتے لکھ نہیں رہے ہیں؟ موت انسان کو دن میں کئی مرتبہ دیکھتی ہے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کئی دفعہ۔ سمجھتے ہو اللہ رب العزت اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی سے ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیو، اس چیز پر غور تو کرو کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دیکھ رہا ہے، کیا ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اور تم جس حال میں ہوتے ہو، کیا جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، کیا کہا؟ یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو، یعنی جب اسے کرتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا، آپ اس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اللہ سامنے ہوتا ہے، ہم کیسے کام کرتے ہیں؟ اپنی زندگی پہ غور تو دیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے تو صحیح۔ اللہ ہر حال میں دیکھتا ہے۔ جب بندہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے نا، کچھ بھی کام کر رہا ہو، اللہ کہتا ہے پھر ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب اس کو پتہ چلے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو جتائے گا، اس کو دکھائے گا، میرے بندے کیسے زندگی بتا کر آئی؟ سنا تو تھا کہ اللہ کے حکم بھی ہیں، اللہ کے حکم بھی ماننے ہیں، سنا تو تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، لیکن یقین بڑا کمزور تھا، ایمان بڑا کمزور تھا۔ اللہ رب العزت دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہم سب کو پتہ ہے، تو پھر کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی باتیں؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہمیں اللہ سے محبت ہے نا، اللہ کی مانتے ہیں نا، تو اللہ کی مانیں۔ جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت کا اظہار کریں۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے سامنے آ کر اس سے مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں،
وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، اس سے آ کر معافی تو مانگیں، اس کے پاس آ کر، اس کے گھر میں آ کر اسے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تو دکھاویں، ہاں، کہ ہم بتاویں کہ یا اللہ بڑی زندگی گناہوں میں بتائی ہے، یا اللہ بڑی زندگی گناہوں میں بتا کر آئے ہوں، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے، اللہ تیرے سوا کون معاف کرے گا؟ آپ دن میں ہو یا رات میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ جب اعمال کا رجسٹر کھلے گا نا، جب اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا تو بندہ کہے گا ہے یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے، بندہ فیل کرے گا، کہے گا یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب ہی اس میں محفوظ ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے۔ کیا کرتے ہو، زندگی کیسے بتاتے ہو بتاؤ، اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ اس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیے۔ ہمارے نبی سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ اس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کب کھڑے ہوتے ہیں؟ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں، جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ کیا کہتا ہے؟ جہاں کہیں تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو اکیلا فیل کریں؟ ہم کیسے یہ کہیں کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہوں وہ کروں، جو چاہوں ویسے کروں؟ یہ جو اعمالوں سے بھری زندگی گزر رہی ہے نا، نیک اعمال یا بد اعمال، پھر قیامت کا دن بھی ہے، پھر حساب کتاب کا دن بھی ہے، ہاں، پھر اس کے مطابق فیصلے بھی ہونے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، کھڑا ہونا ہے، تیاریاں کر لو، تیاریاں کر لو۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سمجھتے ہو؟ ہم سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی میں بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑے گناہ ہوئے ہیں، لیکن اب معافیاں مانگ لو، اب توبہ کر لو، اب اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش کراؤ، اپنے اللہ سے معافی تلافی کر کر اپنے گناہ معاف کرواؤ، اور اپنی زندگی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق بتاؤ۔ ہاں میرے بھائیو، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف مت گزارو، اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے گزارو، نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے گزارو۔ یہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں دین ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں والے کام ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، نیک بنو، نیک بنو، نیک بنو، سب سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پورے کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نمازیں ادا کرو، اللہ کی نمازوں کی پابندی کرو اللہ کی رضا کے لیے، نیک کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، اس جہنم سے بچو جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، اس جہنم سے بچو جو اللہ نے بڑے گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتا کر جائیں گے تو پھر ہمارا مددگار کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کن کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے دن میں مدد کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے دن میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو میرے بھائی، اپنے اللہ کو پہچانو، اس کے حکم پر زندگی بتاؤ، اس کو مان کر زندگی بتاؤ، اور اس کی نہ مان کر زندگیاں نہ بتاؤ۔ ہاں، اللہ سے معافی مانگو اور اپنی زندگی کو آج ہی سنوارو، آج ہی سمجھو اپنی زندگی کے مقصد کو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا ہے میری زندگی کا مقصد، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بڑے گناہوں میں چل رہے ہیں، بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، نہ جانے اتنے گناہ کیے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا یا نہ کرے گا، اتنے گناہ کیے ہیں، لوگوں کے بھی دل دکھائے، زناہوں میں بھی پڑے رہے، خوب زنا کیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، خوب سودوں کے کاموں میں لگے رہے، خوب اللہ کا حکم توڑتے رہے۔ ارے یار، اتنی عمر گزر گئی، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں کی، اللہ کیسے معاف کرے گا، کیسے معاف کرے گا؟ بندوں کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو شرمندگی دلا رہا ہے، بندہ اس پر شرمندہ ہو رہا ہے کہ یار اللہ کیسے معاف کرے گا، اللہ ایسا معاف کرے گا، بس تو توبہ کر اور سارے گناہ معاف،
سارے گناہ معاف. سمجھتے ہو؟ ایک مدت ہو گئی گناہ کرتے 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 ایک وقت بیت گیا, ایک بڑا وقت بتا دیا, لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا. لاسٹ میں جا کر اللہ کی یاد آئی. میرے بھائیو یہ نہ سوچنا کہ لاسٹ میں توبہ کر لیں گے, پھر توبہ کر لیں گے. وقت کا کسی کا پتہ نہیں ہے. جب موت کا جھٹکا لگتا ہے نا, ساری توبائیں ساری دعائیں سب دھری رہ جاتی ہیں, پھر کچھ نہیں ہوتا. جب موت کا جھٹکا لگا سب ختم. اور یہ کس کو کب لگ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. جتنی بھی زندگی گزاری, زنا کیے, سود کھائے, حرام کاری کری, ناجائز کام کرا, ساری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف بتائی, اللہ کی نماز ادا نہیں کی, ہر وہ کام کیا جس سے اللہ نے روکا. میرے بھائیو اس بات پر دھیان دو جو یہ میں کہنے لگا ہوں. سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی غلطی بندے کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرائے, وہ شرک کرے, اللہ کو چھوڑ کسی اور کو معبود بنائے. ہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر گناہ کی بخشش ہے, ہر گناہ کی, لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر دنیا میں رہتے ہوئے شرک بھی کیا ہے, ابھی دنیا میں موجود ہیں, تو میرے اللہ کی قسم بندے نے کچھ بھی گناہ کیا ہو, سود کھایا ہو, زنا کیا ہو, ساری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف بتائی ہو, اللہ کو ساری زندگی یاد نہیں کیا ہو, شرک کیا ہو, شرابیں پی ہو, سود میں مبتلا ہو, زنا میں مبتلا رہا ہو, اس نے ساری زندگی ایسی بتا دی, لیکن اسے ایک وقت کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی, احساس ہوا اور کہا کہ اے اللہ تو ہی حق اور تو ہی سچ ہے, میں تو گمراہ ہو گیا تھا, میں تو بڑا غافل ہو گیا تھا, اے میرے پیارے اللہ معاف کر دے, اے میرے اللہ معاف کر دے, آئندہ کبھی نہیں کروں گا. میں کلمہ شہادت کہتا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی حق اور تو ہی سچ ہے, تیرے سے وہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم اللہ سے معافیا مانگیں گے, اقرار کریں گے اور دوبارہ کلمہ پڑھیں گے. سمجھتے ہو؟ اللہ کے سامنے کلمہ کا اقرار کریں گے, اس کو اپنائیں گے, اس کا اظہار کریں گے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئیں گے, اور ہماری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکل گا نا, ایک آنسو, اللہ ساری زندگی گناہ معاف کر دے گا, ساری زندگی کو گناہ معاف. اللہ کے سامنے ہمیں تو صحیح کہتے ہیں نا, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک جب معاف نہیں, جب اگر بندہ دنیا کو خیر بات کہہ گیا, ہاں اس کا ٹکٹ بغیر ایمان کے کٹ گیا, پھر شرک معاف نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے شرک بھی معاف, اللہ سے معافی مانگے تو صحیح. شراب پیتے ہو, ساری زندگی شراب میں گزر گئی, معافی مانگو, وہ بھی معاف, لیکن پھر نہیں کرنا. اگر پھر ٹوٹ جائے پھر معافی معافی مانگنا, لیکن اس پر اڑنا نہیں, یہ نہیں کرنا کہ پھر معافی مانگوں گا, پھر معافی مانگ لوں گا, چلو یہ ایک بار اور کام کر لیتا ہوں, چلو پھر یہ ایک بار اور کام کر لیتا ہوں, معافی تو مانگ ہی لوں گا, یہ کر لیتا ہوں, چلو معافی تو مانگ ہی لوں گا. لیکن میرے بھائیو اللہ ایسے گناہوں میں مبتلا کر دے گا, ایسی چیزیں مبتلا کر دے گا, بندہ پھر معافی مانگنے کے قابل ہی نہ رہے گا. اگر میری نیت یہ ہو جا کہ میں فلاں کام کر لوں, فلاں زنا کر لوں, فلاں شراب پی لوں, فلاں کام کر لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, چلو پھر معافی تو مانگ ہی لوں گا, اللہ نہ کرے اگر یہ ادا, حالانکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے, یہ ادا ہماری اس لائق ہو گئی کہ اللہ ہمیں ایسا نہ پہنچا دے کہ ہم معافی کے قابل ہی نہ رہیں. سمجھتے ہو؟ اگر غلطی سے توبہ ٹوٹ جائے, ایک دفعہ نہیں, 1,00,000 دفعہ بھی, 1 کروڑ دفعہ بھی زندگی میں ٹوٹتی رہے توبہ, تو اس پر اڑنا نہیں کہ نہیں یار کتنی توبہ کروں, اللہ سے کتنی دفعہ تو معافی مانگ لی. میرے بھائیو یہ شیطان کا وسوسے میں نہیں آنا ہے. مانگو معافی, پھر ٹوٹی پھر مانگو, پھر ٹوٹی پھر مانگو, پھر توبہ ٹوٹی پھر مانگو. توبہ 1,000 دفعہ 1,00,000 دفعہ بھی ٹوٹے نا, تو اللہ سے بار بار آ کر معافی مانگو, اللہ سے اظہار کرو کہ اللہ پھر ٹوٹ گئی, اللہ پھر ٹوٹ گئی. اللہ کی قسم تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا, معاف کرتے کرتے. آؤ تو صحیح, مانگو تو صحیح, کہو تو صحیح اس اللہ سے, وہ تو معافی ایسا کرنے والا ہے. میرے بھائیو اپنے اللہ کو یاد کرو, اپنا اللہ سے معافی مانگو, اپنا اللہ کو راضی کرو. اللہ کی قسم وہ ساری زندگی گناہ ایسا معاف کرتا ہے کہ جیسے کیے ہی نہیں تھے, جیسے ہوئے ہی نہیں. ہاں وہ گناہوں کو ایسے بخش دیتا ہے. تو اس سے معافی مانگو. زندگی میں جو بھی ہوا شرمندگی دل میں رکھو, اور ایک آنسو بھی اگر باہر ٹپکا دیا, وہ ٹپکا بھی نہیں آنکھوں میں رہے گا, ارے نکلا بھی نہیں, شرمندگی ہو گیا, اللہ اس پہ بھی معاف کر دے گا, اس پہ بھی. لیکن اللہ کو سامنے اظہار تو کرو, اللہ سے کہو تو سی کہ اے اللہ تعالیٰ بڑا گناہ گار ہوں, یا اللہ تیرے سے وہ کون معاف کرنے والا ہے. میں نے شرک کیا, سود کھایا, شراب پی, زنا کیا, سارے ایسے کام کے جو تیرے حکم کے خلاف تھے, لیکن یا اللہ اب مجھے یقین آ گیا, اب مجھے عقل آ گئی ہے, میں
معافیا چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، اس بار معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اللہ پھر معاف کر دے گا، معافی مانگے تو صحیح، کہیں تو صحیح۔ میرے بھائی اپنے اللہ سے توبہ ہی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اس کے حکم پر زندگی بتاؤ،